بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے، بہت آسان ہے۔ قرآن شریف کے 3 الفاظ ہے اور ان 3 الفاظوں کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام حاجات، تمام ضروریات پورے فرمائیں گے، تمام پریشانیاں اللہ جل شانہ حل کریں گے۔ اس طرح تمام حاجت کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، سارے انسان اکٹھے ہو جائے، سارے جنات اکٹھے ہو جائے، تمام مخلوق اکٹھے ہو جائے، کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اسے تمام انسان، تمام جنات جمع ہو جائے، کسی کو فائدہ دینا چاہتا ہے، اللہ جل شانہ نہیں چاہتا ہے کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے، تمام کائنات چلانے والی ذات وہ اللہ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ ہے جو تمام نظاموں کو چلا رہا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اللہ جل شانہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ رحم فرمائیں گے، عافیت فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ ہمارے حاجات ضروریات پورے فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے تمام رکاوٹیں بھی دور ہوگی۔ بعض اوقات کوئی انسان کوئی کام شروع کرے تو رکاوٹ و بندش کی وجہ سے اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تک تمام رکاوٹیں دور فرمائیں گے، اسی طرح تمام بندشیں اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ بعض اوقات انسان کاروبار شروع کرتا ہے، اس میں نقصان انسان کو پہنچ جاتا ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ کاروبار کے تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرمائیں گے۔ اس طرح بعض اوقات انسان کسی کے گھر میں رشتے کا پیغام بیچتا ہے، وہ رشتہ نہیں ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہے، بندش پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہے، جلدی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام پریشانی دور فرمائیں گے۔ بعض اوقات انسان امتحانات دیتے رہتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس مشکل کو بھی حل فرمائیں گے۔ بعض اوقات انسان کسی جاب میں انٹرویو بار بار دیتے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، انسان نا امید ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بندے میں رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو نا امیدی گناہ ہے۔ انسان جب نا امید ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرا دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے، یا کسی انسان کو کہتا ہے کہ میرا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں کہ بندے تو مجھ سے مانگتا ہے، میں تجھے دیتا ہوں لیکن تھوڑا انتظار کرو، یا جو انسان جو چیز مانگتا ہے وہی دے دیتا ہے، یا جب انسان نے دعا کیا اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ سے کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو کوئی اس سے اچھا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی بھی حل نہیں ہوا، یا وہی دعا اللہ جل شانہ قبول فرماتے، اگر اس میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ دعا اللہ جل شانہ محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے ثمرات اور بدلے عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان حدیث شریف میں آتا ہے، انسان پوچھتے ہیں اللہ یہ کس عمل کی برکت سے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بندہ تو نے مجھ سے دعا مانگی، میں نے قبول نہیں کیا دنیا کے اندر، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس دن یہ کہے گا یا اللہ کاش میرے دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اس کے تمام ثمرات مجھے آج مل جاتے ہیں۔ دوستو، یہ دعا ہم مانگیں گے، وظیفہ ہم کریں گے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے حاجات ضروریات ضرور پورے فرمائیں گے، تو ہم اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں اور اسی طرح وظیفہ کرتا ہے تو یہ تو قرآنی الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جل شانہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرما دیتے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، تو 30 نیکیاں ہوگی۔ قیامت کے دن ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہم کتنے وقت کو، اوقاتوں کو برباد کرتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی موبائل پر لگے رہتے ہیں، اسی طرح گپے مارتے رہتے ہیں، اور ہم اوقاتوں کو برباد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بہت افسوس ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں کوئی آدمی افسوس نہیں کرے گا، لیکن وہ آدمی بہت افسوس کرتا ہے کہ اس
دنیا کے اندر اس نے جو اوقات ضائع کیا ہے اس اوقاتوں پر یہ افسوس کرتا ہے، کاش میں نے یہ اوقات ضائع نہیں کرتا تو اس کے بدلے آج مجھے مل جاتے تھے، فلاں کتنے بڑا مقام پر پہنچ گیا جنت میں، کیونکہ اس نے اوقات کو ضائع نہیں کیا۔ ہم اوقاتوں کو ضائع نہ کریں۔ جتنے بھی بزرگ حضرات تھے وہ اوقاتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی ستو کھاتے تھے، کسی نے پوچھا یہ ستو کیوں کھاتے؟ کہ جب میں روٹی کھاتا ہوں لقمہ چباتا ہوں، اس لقمے چبانے میں 70 مرتبہ اللہ اللہ کہہ سکتا ہوں، تو میں نے ستو کھا لیا، روٹی چھوڑ دیا۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ جس چھت کے نیچے ہو، یہ چھت تو گرنے والی ہے، یہ لکڑی تو ٹوٹنے والی ہے۔ اس نے کہا اچھا 70 سال ہو گیا میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، میں نے اوپر دیکھا نہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس ملک الموت آیا اور اسے روح قبض کرنے لگا، تو اس نے ملک الموت سے کہا بہت دیر کر کے آئے ہو، 70 سال سے میں انتظار میں ہوں کب میں اللہ سے ملوں، کیونکہ انہوں نے عبادت کی۔ جو آدمی جو چیز اپنے آگے بیچتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتا ہے، اچھے اعمال بیچ دیا تو وہ انسان پھر اس کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوستو ہم وظائف ہی بتائیں گے اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے باتیں بتائیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ تو اس طرح کون سا وظیفہ ہے چلو بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات کو پورا فرمائے۔ دوستو بہت آسان وظیفہ ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس کو روزانہ 100 مرتبہ کہے، اول آخر درود شریف کہے اور 100 مرتبہ حامیم لا ینصرون پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمام ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ اور پھر یہ 7 دن مسلسل یہ وظیفہ کرے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اور پھر وہ 7 دنوں میں یہ ذکر بنائے، یعنی چلتے پھرتے اس کو کہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ انشاءاللہ تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کے اور آگے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ سب سننے والوں کو دنیا اور آخرت کے تمام ضروریات حاجات پورے فرمائے اور ان کے تمام مقاصد کو پورا فرمائے اور ان کو بہت جزائے خیر دے۔ والسلام۔